السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکاح اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں بیان کی جا رہی ہے، اور اب جو بیان آ رہا ہے وہ ہے ولی کا بیان، چونکہ ولی کا بھی نکاح سے تعلق ہوتا ہے۔ ولی کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار۔ اب یہاں پہ نکاح میں جب ولی بولا جائے گا تو اس سے مراد کہ وہ رشتہ دار جو لڑکا یا لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہو، جسے لڑکا یا لڑکی کا نکاح کرانے کا اختیار دیا گیا ہو شریعت نے، شریعت کی طرف سے اختیار دیا گیا ہو، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ ولی مراد ہے، جس کو مطلب اگر ہم گجراتی میں سمجھنا چاہیں تو گجراتی میں جس کو والی کہا جاتا ہے، تقریباً یہ وہی ہے ولی، یعنی وہ اس کی بگڑی ہوئی صورت، ولی بولتے بولتے وہ والی ہو گیا ہے گجراتی میں جا کر، جبکہ یہ عربی لفظ ہے اور یہ بنا ہے ولایت سے۔ ولایت کا معنی ہی ہوتا ہے اختیار، اختیار، پاور، آتھارٹی مطلب جو ملتی ہے اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے۔ اب اسی وجہ سے ابھی غور کریں گے تو لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، بالکل وہ نہیں ہے۔ وہ ولی، وہ جو اللہ کا ولی والا ولی الگ ہے اور یہ والا ولی الگ ہے، حالانکہ ان کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، ان کو بھی پاور، ان کو بھی طاقت و قوت دی جاتی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ الگ ہے، وہ ولایت الگ ہے، یہ ولایت الگ ہے، اور اس میں اعراب کا بھی فرق ہے، ایک ولایت ہے تو ایک ولایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختیار سے بنا ہوا، یہ اختیار کے معنی میں ہے کہ نکاح کرانے کا اختیار کس کو دیا ہے۔ کہتے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا قول یعنی بات دوسرے پر نافذ ہو، دوسرا چاہے یا نہ چاہے، یعنی جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کی بات دوسرے پر نافذ ہو جائے، یعنی دوسرے کے تعلق سے بھی وہ تصرف کر سکتا ہے، جیسے لڑکا لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے، ولی ہے۔ تو یہاں چونکہ نکاح کی بات چل رہی ہے اس لیے وہ خاص طور پر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولی کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے، بچہ اور مجنون ولی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے ولی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے کہ کافر کو مسلمان پر کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، متقی ہونا شرط نہیں، فاسق بھی ولی ہو سکتا ہے۔ غیر نمازی اگر ہے، نماز نہیں پڑھتا یا گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ بھی ولی بن سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ولی کا مطلب کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ولی کسی کے بنانے سے نہیں ہوتا، کسی کے بنانے سے نہیں بنتا ہے، وہ شریعت مطہرہ نے ترتیب وار مقرر کیے ہیں ولی۔ اور ولی کی جمع اولیاء، وہ بھی یہاں پر وہی ہے، اولیاء جو اللہ کے ولی میں جو اس کی جمع ہوتی ہے بہو وچن، ایک ہو تو ولی، ایک سے زیادہ ہو تو اولیاء کہیں گے۔ حالانکہ عربی زبان میں تھوڑی سی وسعت ہے، وہاں تثنیہ بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے، یعنی دو ہو تو اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، دو سے زیادہ ہو تو وہاں پر اولیاء کا لفظ استعمال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ولایت کی وہی ترتیب معتبر ہے جو وراثت میں معتبر ہے۔ وراثت میں معتبر ہے کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی وہ تفسیر ہو جائے گی اور بات پورے طور پر واضح نہیں ہو پائے گی، سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن مختصر طور پر آپ کو کچھ اشارہ دے کر گزر جاؤں کہ قرآن پاک کے اندر کچھ وارثوں کے حصے بیان کیے ہیں جن کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان کے حصے بیان کے، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، شوہر کا کتنا حصہ ہے، اولاد ہو تو شوہر کا کتنا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو شوہر کا کتنا حصہ ہوگا، یعنی بیوی کی جائیداد میں، اور بیوی کا کتنا حصہ ہے شوہر کی جائیداد میں، یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، اولاد ہو تو کتنا حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ہوگا، بھائی بہن وغیرہ، ان کے حصے بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ تو جن کے حصے قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے رشتہ دار ہیں جبکہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے حصے قرآن پاک کے اندر نہیں بیان کیے گئے، اور ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد، جن کے حصے قرآن پاک کے اندر متعین کیے گئے ہیں ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اسباط کو مل جائے گا، وہ ان رشتہ داروں کو ملے گا، اور ان کو شریعت کی اصطلاح میں اسباط کہا جاتا ہے۔ اور اسباط کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسباب نفسی ہے، اسباب غیر ہی، اسباب مع غیر ہی۔ یہ بات آپ سمجھ نہیں پائیں گے، بہرحال اس کو یاد رکھیں کہ یہ بھی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ تو وراثت کے اندر جو ترتیب ہے
یعنی پہلے وہاں پر جو وارث بن رہا ہے تو وہی شخص پہلے ولی بھی بنے گا، جو دوسرے نمبر پر وارث بن رہا ہے تو وہی شخص یہاں پر دوسرے نمبر پر ولی بنے گا۔ جیسے ابھی ہم باپ اور دادا کی بات لے لیں، عام طور پر تو باپ ہی کو ولی مانا جاتا ہے، کیونکہ بیٹا تو ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی نکاح ہو رہا ہے، ابھی شادی ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا بھی ہوگا، جیسے وہ عورت ہے، اس نے پہلے کسی اور سے نکاح کیا ہوا تھا اور اس سے اولاد تھی، اس سے بیٹا تھا، اور اب دوسرے سے نکاح کرے تو بیٹا ولی ہوگا، کیونکہ باپ کے مقابلے میں بیٹے کو پہلے حصہ ملتا ہے، بیٹے کو پہلے حصہ ملتا ہے، تو بیٹا اسبہ ہوتا ہے، اس لیے بیٹا یہاں پر ولی ہوگا۔ اور اگر بیٹا نہیں، عام طور پر تو بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، تو باپ ولی ہوگا، کیونکہ باپ کو پہلے حصہ ملتا ہے۔ اور اگر دادا موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، تو دونوں میں سے کون ولی بنے گا؟ باپ ولی بنے گا، کیونکہ باپ کی موجودگی میں دادا کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے وراثت میں باپ کی موجودگی میں دادا کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ میت اگر انتقال کرنے والا انتقال کر گیا اور اس کے بعد باپ بھی چھوڑ کر گیا ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے اس کے وارثوں میں، اور اس کے دادا جان بھی موجود ہیں، تو باپ کو ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا۔ تو ولایت میں بھی یہی ترتیب ہوگی، یعنی ولی بننے میں بھی یہی ترتیب ہوگی، یعنی باپ موجود ہے تو پہلے باپ ولی بنے گا، باپ نہیں ہے تو پھر دادا بنے گا، اور بیٹا موجود ہے تو نہ باپ بنیں گے نہ دادا بنیں گے، بلکہ بیٹا ولی بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہی ترتیب معتبر ہے جو وراثت میں معتبر ہے۔ مثلاً سب میں پہلا ولی بیٹا ہے، میں نے وہی بات کہی کہ ولی یہاں پہ اب بیٹا کیسے بن پائے گا، تو اس کی صورت وہ ہوگی جو میں نے عرض کی۔ پھر باپ ہے، پھر سگا بھائی، پھر سوتیلا بھائی، پھر سگا بھتیجا، پھر سوتیلا بھتیجا، پھر سگا چچا، پھر سوتیلا چچا، پھر سگے چچا کا بیٹا، پھر سوتیلے چچا کا بیٹا، دادا پر دادا کی اولاد کا جو مرد عاقل بالغ قریب تر ہوگا وہی ولی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا وہی ولی بنے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ دار ولی نہیں بنے گا، جو قریبی ہے وہی بنے گا۔ قریبی کی عدم موجودگی میں، یعنی قریبی موجود نہیں ہے، قریبی شخص کا انتقال ہو گیا ہے، قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو پھر دور والا ولی بنے گا۔ جیسے باپ اور دادا میں باپ کا انتقال ہو گیا لیکن دادا موجود ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو پھر دادا ولی بنیں گے، لیکن باپ کے موجود ہوتے ہوئے دادا ولی نہیں بنیں گے۔ اور ان میں کوئی نہ ہو تو پھر ماں ولی ہے۔ دیکھیے عورت کو بھی ولایت کا حق حاصل ہے، یعنی ماں نکاح کرا سکتی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر ان کے بعد اور دوسرے لوگ، یعنی پہلے مرد حضرات کو دیکھا جائے گا، یعنی مرد حضرات قریبی رشتہ داروں میں اسبات میں سے موجود ہیں تو مرد حضرات ہی ولی بنیں گے، لیکن مرد حضرات میں سے کوئی بھی نہیں، جو اسبات میں شمار ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ماں ولی بنے گی، اور ماں موجود نہیں ہے تو پھر دادی اور پھر نانی، اس ترتیب کے ساتھ۔ اور اگر یہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں تو پھر دوسرے رشتہ دار جو اور دور کے رشتہ دار ہوں گے جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، پھر وہ ولی بنیں گے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے، نہ اصحاب فرائض میں سے ہے، نہ اسبات میں سے کوئی ہے، اور نہ ہی ذوی الارحام میں سے، تو پھر بادشاہ اسلام ہے، حاکم ہے، قاضی شرع، وہ لوگ بھی نکاح کرا سکتے ہیں۔ اور عام طور پر زیادہ یہ دوسرے شخص کے نکاح کرانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب لڑکا یا لڑکی نابالغ ہو، وہ نابالغ ہو تب وہ دوسرا کوئی نکاح کرے گا۔ تو بالغ ہو تو بالغ تو خود بھی اپنا نکاح کرا سکتے ہیں، بالغ ہے، لڑکی بھی بالغ ہے، لڑکا بھی بالغ ہے، تو شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ خود اپنا نکاح کرا سکتے ہیں، خود دو گواہوں کی موجودگی میں مہر کا ذکر کر کے انہوں نے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، ولی کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، نابالغ اور نابالغہ لڑکا اور لڑکی کا نکاح کرانے میں ولی کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف نابالغ لڑکی اور لڑکے کا ہی وہ نکاح کرا سکتا ہے، بالغہ لڑکی اور بالغ لڑکے کا ولی نکاح نہیں کرا سکتا، ایسا نہیں ہے، یعنی بالغ کا بھی کرا سکتا ہے، بالغہ کا بھی کرا سکتا ہے، ولی اگر موجود ہے، جیسے باپ موجود ہے، لڑکی وہاں اپنی جگہ پر موجود ہے، اور باپ جو ہے اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کرانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت لیے بغیر بھی وہ کرا سکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے وکیل، وکیل کی الگ حیثیت ہے، وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نکاح پڑھانے کی اس سے اجازت لے کر آتا ہے۔ وکیل لڑکی، ہمارے یہاں پہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، وکیل جاتا ہے لڑکی سے اجازت لیتا ہے کہ اتنے اتنے مہر کے بدلے میں فلاں ابن فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح طے ہوا ہے، تو تم نے نکاح پڑھانے کی اجازت دی؟ وہ کہے ہاں میں نے اجازت دی، تو پھر وہ وکیل آ کر مجلس نکاح میں جو گواہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر ان کے سامنے ایجاب و قبول، مطلب وہ ایجاب کرتا ہے، پھر لڑکا قبول کرتا ہے، تو اس طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ وکیل والی صورت ہوتی ہے۔ ولی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ولی کو تو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود بھی نکاح کرا سکتا ہے، یعنی اس کو وکیل نہ بھی بنایا گیا ہو تو بھی وہ ڈائریکٹ بھی ایجاب کر سکتا ہے لڑکی کی طرف سے۔ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کیا، تم نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہے قبول کیا، اتنے اتنے مہر کے بدلے میں، تو نکاح ہو جائے گا۔
نکاح اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ نابالغی کے عالم میں، نابالغی کی حالت میں لڑکا اور لڑکی کا نکاح کرا دیا گیا تھا، بچے تھے 10 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں نکاح کرا دیا، ولی نے نکاح کرا دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کو کچھ اختیار ہوگا اس نکاح کو باقی رکھنے کے تعلق سے یا ختم کرنے کے بارے میں؟ تو یہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے، غالباً اس کو آگے بیان کریں گے، کہ اگر ولی نے بچپنے میں ہی نکاح کرا دیا تو ان کو بالغ ہونے کے بعد کبھی کبھی کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے، یعنی بالغ ہونے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، جس میں جیسے ہی بالغ ہوئے ان کو پتہ چلا کہ بچپنے میں ہمارا نکاح کرا دیا گیا تھا، تو وہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ لیکن اس کی مخصوص صورت ہے، وہ کیا ہے؟ جب باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور رشتہ دار نے اس کا نکاح کرایا ہو، تو نابالغ لڑکی اور نابالغ لڑکے کا، جیسے کہ اوپر بیان کیا کہ باپ اور دادا کے علاوہ بھی ولی ہو سکتے ہیں، تو باپ اور دادا موجود نہیں تھے تو کسی دور کے رشتہ دار نے، یعنی باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر چچا نے نکاح پڑھا دیا اور نابالغ لڑکی اور نابالغ لڑکے کا نکاح کرا دیا تھا، اب یہ لوگ بالغ ہوں گے تو ان کو اختیار ہوگا، خیار بلوغ حاصل ہوگا، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھیں، چاہے تو ختم کر دیں، فسخ کر دیں۔ لیکن باپ یا دادا نے نکاح کرایا ہوگا تو ایسی صورت میں بالغ ہونے کے بعد ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں کیوں اختیار حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ تو چونکہ باپ اور دادا یہ اس لڑکے یا لڑکی کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اندر شفقت اور مہربانی کا جذبہ بھرپور پایا جاتا ہے، یعنی باپ ہے تو ظاہر سی بات اپنی اولاد کے تعلق سے اس کو کتنی فکر ہوگی، اور دادا ہے تو دادا کا بھی وہی معاملہ، باپ کے مقابلے میں کچھ کم ہے لیکن دادا بھی تو پھر باپ کے بعد سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، تو پوتوں کے تعلق سے اور پوتیوں کے تعلق سے اس کے اندر مہربانی کا جذبہ ہے، رحم کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، یعنی ایک باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے جہاں بھی نکاح کرایا تو سوچ سمجھ کے ہی کرایا ہوگا۔ باپ نے نکاح کرایا اپنی نابالغ اولاد کا، نابالغ لڑکے کا کرا دیا یا نابالغ لڑکی کا نکاح کرا دیا تو صحیح جگہ پر ہی کرایا ہوگا، غور و فکر کرنے کے بعد یا اپنے تجربے کی روشنی میں اس نے نکاح کرایا ہوگا۔ اس لیے یہاں پر باپ نے اگر نکاح کرایا ہے یا باپ کی عدم موجودگی میں دادا نے کرایا نابالغ کا، اگر لڑکی ہو یا لڑکا دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ جب صحیح جگہ پر نکاح ہوا ہے تو پھر کیوں اختیار دیا جائے، وہ نکاح لازم ہو جائے۔ لیکن باپ اور دادا کے علاوہ اگر کسی نے نکاح کرایا ہے تو چونکہ وہاں شفقت کی کمی ہوتی ہے، رشتہ دور کا ہوتا ہے، چچا ہے یا کوئی اور دور کا رشتہ دار ہے، تو وہ مہربانی کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے ان کے اندر جو باپ یا دادا کے اندر ہوا کرتا ہے، تو وہاں اختیار حاصل ہو سکتا ہے غلط جگہ پہ نکاح کرا دیا ہو، اور بالغ ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میرا اس سے نکاح کرا دیا گیا، یہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں وہ نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے اتنا لحاظ کیا ہے، یعنی اگر شریعت نے، اسلام نے نابالغی کی حالت میں نکاح کرانے کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ یہ سب شرطیں بھی لگائی۔ اب یہ جو غیر ہمارے اسلام پر اعتراض کرتے کہ بچپنے میں نکاح کرا دیتے کہ یا وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، بال ویواہ، اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی تو ساتھ میں اس کی بہت ساری شرطیں بھی ہیں، اس کے لیے بہت سارے اصول بھی مقرر فرمائے، اس کے لیے بہت سارے قوانین مقرر فرمائے، بہت سارے احکام شریعت کے اندر موجود، جیسے کہ یہ تفصیل ابھی آپ نے سماعت کی۔ اور باپ اور دادا کے اندر کیوں نہیں وہاں ان کو اختیار حاصل ہو رہا ہے بالغ ہونے کے بعد، اور ان کے علاوہ میں ان کو اختیار حاصل ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے اور یہ پورا نظام جو نکاح کا، نابالغ کا نکاح اور نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح جو دوسرا ولی جو کرائے، تو اس کا یہ پورا جو نظام ہے یہ ہم دیکھیں تو اس میں غور کریں، اس کے سارے احکام کو تفصیل کے ساتھ جانیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سراپا انصاف پر مبنی ہے، اس میں کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہے، کسی طرح کا ظلم نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ باپ کبھی اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہے گا، تو باپ نے بچپنے میں نکاح کرا دیا ہے تو کہیں صحیح جگہ پہ ہی کرایا ہوگا۔ اور کچھ گنے چنے اگر مسائل ہوں، ایسے معاملات پیش آئیں کہ باپ نے غلط جگہ پہ کرا دیا تو ایک دو واقعات کا اعتبار نہیں ہوتا، اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے، تو اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ باپ شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے۔ تو چند احکام بیان کر رہے ہیں۔ نابالغ اور مجنون اور لونڈی غلام کے نکاح کے لیے ولی شرط ہے۔ نابالغ کا نکاح ہو رہا ہے یا مجنون کا جس کی عقل سلامت نہیں، اور لونڈی غلام کے لیے ولی ہونا شرط ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی ہے تو وہ تو خود ہی اپنا نکاح کرا سکتے ہیں، لیکن نابالغ کا نکاح ہو رہا ہے تو چونکہ نابالغ سمجھدار نہیں ہوتا، اس کو اتنی سمجھ نہیں، صحیح غلط وغیرہ کی تمیز نہیں ہوتی، تو وہاں کسی دوسرے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کا نکاح کرائے، وہ ولی ہوگا جو اس کا نکاح کرائے گا۔
بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، نابالغ کا، مجنون کا، کیونکہ مجنون تو پاگل کو کہا جاتا ہے، اس کی عقل ہی سلامت نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھ پائے گا۔ اور لونڈی غلام کے بھی یہی معاملات ہیں، کیونکہ لونڈی غلام بھی خود اپنے آپ کے مالک نہیں ہوتے، ان کا کوئی دوسرا مالک ہوتا ہے۔ لونڈی غلام پرانے زمانے میں ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی ولی ہونا ضروری، وہ عام طور پر ان کا آقا ہی ہوتا ہے جس نے ان کو خریدا ہوا ہے۔ ہاں اگر ان کے ماں باپ بھی موجود ہے تو ان میں سے کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ اور حرہ بالغہ عاقلہ یعنی آزاد بالغہ عقل مند لڑکی نے بغیر ولی کے کفو سے نکاح کر لیا تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اب یہ لفظ کفو آ گیا، کفو کا پورا بیان آگے آ رہا ہے، یعنی بالغہ لڑکی ہے اور عاقلہ بھی ہے، عقل بھی سلامت ہے، تو وہ اپنا نکاح کرا سکتی ہے، آزاد بھی ہے یعنی باندھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کا نکاح کسی اپنے اختیار سے کسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کو اس کا اختیار دیا گیا۔ اور کفو میں کیا ہے، اگر اس نے کفو کا مطلب برابری والے میں، یعنی لڑکا اس کی برابری والا ہے، یعنی خاندان کے اعتبار سے بھی برابری، مالداری کے اعتبار سے بھی برابری ہے، پیشے کے اعتبار سے بھی برابری ہے۔ پیشہ مطلب پروفیشن اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ذلت والا پیشہ اور پروفیشن نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یعنی دونوں کے پیشے برابر ہیں۔ اب مان لیجئے کہ لڑکی کا خاندان بھی ایسا ہی ہے اور اس کے خاندان والے بھی ایسے ہیں تو وہ اس میں برابری ہو جائے گی، یعنی پیشہ اگر تھوڑا گھٹیا قسم کا، لڑکے والے بھی وہی اختیار کرتے ہیں، لڑکی والے بھی وہی پیشہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر دونوں میں اس اعتبار سے برابری ہو جائے گی اور دینداری کے اعتبار سے بھی برابری دیکھی جائے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے کفو، ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو کفو میں کیا ہے تو سب کے نزدیک ہو جائے گا نکاح۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر کفو میں اگر نکاح کر لیا اس نے، تو یہاں بیان کرتے ہیں کہ غیر کفو میں اگر بالغہ لڑکی نے نکاح کیا تو نہیں ہوگا، یعنی برابری والا نہیں ہے لڑکا۔ بالغہ لڑکی نے ایسے لڑکے سے نکاح کر لیا جو برابری والا نہیں ہے، خاندان کے اعتبار سے اور جو میں نے چیزیں بیان کی اس میں مال دولت کے اعتبار سے برابری والا نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو مذہب ہے، یہ جو موقف بیان کیا جا رہا ہے، یہ اصل مذہب ہے اور متقدمین کا مذہب ہے۔ متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا تھا کہ نہیں، یہ جو مذہب ہے یہ متاخرین کا مذہب ہے۔ متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا تھا کہ غیر کفو میں اگر لڑکی نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ کیونکہ غیر کفو میں نکاح کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اولیاء کو یعنی لڑکی کے جو اولیاء، لڑکی کے جو ولی یعنی لڑکی کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو شرم اور ننگ و عار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے خاندان میں کر دیا جو خاندان ان کی برابری والا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں سماج کے اعتبار سے ان کو کچھ معاملات پیش آتے ہیں۔ اس لیے متاخرین نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ لیکن اب زمانہ بدلا اور زمانے کے اندر خرابیاں، زمانے کے لوگوں میں اتنی زیادہ خرابیاں، غفلت آ گئی، دین سے دوری آ گئی، دین کی اتنی معلومات نہیں، تو اب ایسی صورت میں علماء، اس زمانے کے علماء پھر سے اصل مذہب کی طرف گئے، یعنی متقدمین کے مذہب کی طرف گئے۔ متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ اگر غیر کفو میں بھی بالغہ لڑکی نکاح کر لیتی ہے تو ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں ابھی آپ دیکھیں تو کیسا ماحول ہے، کتنا بے حیائی والا ماحول ہے اور گناہوں کا بازار گرم ہے، بے حیائی بالکل عام ہو چکی ہے اور لڑکا لڑکی کا اختلاط بالکل عام ہو چکا ہے، یعنی ایک ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، دوستی یاریاں ہونے لگ گئی۔ کالج اسکول کا ماحول ایسا کہ ایک ساتھ میں لڑکا لڑکیوں کو ایک ہی اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، تو وہاں اس طرح کے معاملات بہت سے پیش آ رہے ہیں۔ تو ابھی یہی بات ہم چلاتے رہیں کہ غیر کفو میں نکاح کرے گی تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے کتنے معاملات پیش آئیں گے، کتنی دشواریاں پیش آئے گی، کتنی مشکلیں پیش آئے گی، اور بہت سی لڑکیاں ایسی ہوں گی جو گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گی کہ وہ غیر کفو میں نکاح کر رہی ہیں اور ان کا نکاح ہو ہی نہیں رہا ہے، پھر بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات تو دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو علماء نے اجازت دے دی کہ غیر کفو میں نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا، یعنی بس یہ دیکھا جائے گا کہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں۔ ابھی اس زمانے کے اعتبار سے جو ماحول خراب ہو گیا تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس پر توجہ دیں، بس یہ دیکھیں سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اگر لڑکی اپنی خواہش ظاہر کرتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ دیکھ لیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں اور کر دیا جائے۔ اب اس میں مالداری نہ دیکھی جائے، اس میں پیشہ وغیرہ نہ دیکھا جائے، بس یہ دیکھیں کہ وہ، کیونکہ اگر وہاں پابندیاں لگائیں گے ماں باپ، اپنی طرف سے سختی کریں گے تو وہ غلط قدم اٹھائے گی لڑکی، اور لڑکا بھی غلط قدم اٹھائے گا۔ مطلب یہ آپ بھاگنے کے معاملات دیکھتے ہیں ہم، ماں باپ نے منع کیا، ماں باپ نے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی تو بھاگ گئے، اب اس کا کون ذمہ دار؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے وقت پر صحیح تربیت نہیں کی، صحیح رہنمائی نہیں کی، تو آج جو مرتد ہونے کے جو معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یعنی ہندوؤں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو یہ تو کتنا برا، اس سے برا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں وہ۔ اس پر کس کو توجہ دینی چاہیے اور اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کو پہلے سے ہی اپنی اولاد کی ویسی تربیت کرنی ہے اور اسلام کی محبت ایسی ان کے دل کے اندر ڈالنی ہے ان کو کہ غیر کے ساتھ
مطلب بھاگنا تو دور کی بات، تعلق رکھنے کے بارے میں بھی وہ سوچے، دوستی کے تعلق سے بھی وہ سوچے کہ ان سے میں دوستی بھی کیوں کروں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. ان کی اس انداز میں اب تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اور ایسے جب واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر لڑکی خواہش ظاہر کر رہے کسی سنی صحیح العقیدہ سے نکاح کرنے کی، تو پھر وہاں نکاح کر دینا چاہیے. بس یہ ہاں سنی صحیح العقیدہ دیکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ پھر اگر آپ نے بد مذہب سے کرا دے تو وہی بات ہے، وہاں پھر ایمان کا نقصان، اور ایمان کا جو نقصان، ایمان کا جو خطرہ وہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خطرہ ہے. تو سنی صحیح العقیدہ تو پہلے دیکھا جائے گا، یہ تو دیکھیں گے. تو لڑکی اگر کسی سے خواہش ظاہر کر رہی نکاح کرنے کی اور وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو کر دینا چاہیے. پھر الگ سے پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ یہ فلاں برادری کا ہے یا فلاں جو ہے کہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، شریف خاندان نہیں ہے، پیشہ ان لوگوں کا برابر نہیں ہے، کاروبار دھندہ ان کا برابر نہیں ہے، یہ وغیرہ اس طرح کی باتیں پھر زیادہ نہیں دیکھنی چاہیے. اگر اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس پر توجہ دی جائے. تو یہ متاخرین کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ غیر کفو میں اگر لڑکی نے نکاح کیا تو نہیں ہوا، اگرچہ ولی نکاح کے بعد راضی ہو گیا ہو. اگرچہ ولی یعنی غیر کفو میں لڑکی نے نکاح کیا، بعد میں ولی راضی ہو گیا، ٹھیک ہو چلو ہو گیا، تب بھی وہ نکاح نہیں ہوگا. یہ متاخرین کا مذہب. لیکن متاخرین مطلب بعد کے فقہائے کرام، اور بعد کے فقہائے کرام بھی مطلب کون سے؟ جو تابعین، طب تابعین کے دور کے بعد کے تھے وہ. اور متقدمین یعنی تابعین، طب تابعین اور ان کے قریب کے لوگ جو تھے وہ علماء، ان کو متقدمین کہا جائے گا. یعنی پہلے کے علماء، پہلے کے فقہا، اور بعد کے فقہا، بعد کے علماء، ان کو متاخرین کہا جاتا ہے. اور ابھی کے علماء، موجودہ علماء، یہ پھر الگ چیز ہوگی. تو یہ بات ہو گئی. البتہ اگر ولی نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی اور کچھ جواب نہ دیا اور عورت کے بچے بھی پیدا ہو گئے تو اب نکاح صحیح مانا جائے گا، ورنہ اس میں بہت ساری دشواری ہوگی. اب تو بچے بھی ہو گئے، اگر نکاح درست نہیں ہوا ہوگا تو وہ زنا ہوگا، اور بچے بھی پیدا ہو گئے تو اب بچوں کا کیا کریں گے؟ تو نکاح کو صحیح مان لیا جائے گا. یہ تو اس صورت میں اگر متقدمین کے موقف پر ہی عمل کرتے ہیں تو ویسے ہی درست ہو گیا ہے، غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر بھی درست ہو گیا ہے. آگے کہتے ہیں کہ عورت عاقلہ بالغہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ کوئی اور، کنواری ہو یا بیائی ہو. یوں ہی مرد عاقل بالغ آزاد کا نکاح اس کی مرضی کے برخلاف کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بالغ کو ایک اختیار دیا گیا، مطلب خود کا اختیار ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر. اسی طرح بالغ لڑکی، بالغہ لڑکا، تو وہ اپنا نکاح کرا سکتے ہیں، یا ان کی مرضی سے کوئی اور کرا سکتا ہے، ان کی مرضی سے کوئی دوسرا یعنی ان کا ولی کرا سکتا ہے، یا جس کو انہوں نے وکیل بنایا ہو وہ ان کا نکاح کرا سکتا ہے. زبردستی نکاح کرانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بعض جگہوں پر اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکی راضی نہیں، لڑکا راضی نہیں ہے، یعنی وہ لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے یا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے، پھر بھی زبردستی کرایا جاتا ہے، پھر بھی زبردستی. حالانکہ وہاں وہ اکراہ شرعی کے معاملات نہیں ہوتے کہ اکراہ شرعی یعنی زبردستی کی یہ صورت ہو کہ مارنے کی دھمکی دی جائے یا کوئی عضو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی جائے، وہ اکراہ شرعی ہوتا ہے. یعنی وہ خود آ کر منڈپ میں بیٹھ گیا لڑکا، اگرچہ زبردستی کرائی گئی ہو اور لڑکی نے رد نہیں کیا، لڑکی بھی خاموش رہی، اجازت لینے کے وقت لڑکی خاموش رہی، اس نے کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا، کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کیا، کیونکہ انکار بھی تو کر سکتی تھی اس وقت کہ مجھے نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ اس نے ظاہر نہیں کیا، اور لڑکے نے بھی کچھ اس طرح کی بات نہیں کی اور قبول بول دیا تو اس سے ہو جائے گا، کیونکہ یہ اکراہ شرعی کے معاملات نہیں ہے. لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے. کوئی زبردستی ان کی اجازت کے بغیر نکاح کرائے گا تو نہیں ہوگا، اجازت کے بغیر نکاح کرائے گا تو وہ نکاح کرانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہوگا. بالغ لڑکا ہے اور بالغہ لڑکی ہے تو ان کی اجازت کے بغیر دوسرا کوئی نکاح ان کا نہیں کرا سکتا، اور اگرچہ پھر وہ ولی کیوں نہ ہو، اگرچہ پھر وہ وکیل کیوں نہ ہو. ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ہاں ولی کرائے گا تو اس کے مسائل ہیں، ولی اگر نکاح کراتا ہے تو کس صورت میں ہو جائے گا، کس صورت میں نہیں ہوگا، تو اس کی تفصیل ہے، وہ پھر انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر ہم شامل کریں گے. اس کے بعد کفو کا بیان، جو کفو کا لفظ بار بار آ رہا تھا، کفو یعنی برابری، اور پھر مہر کا بیان آئے گا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، مہر کے کچھ مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.